اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ جو دین دنیا پر نازل کیا، اپنوں نے اور بیگانوں نے سازشیں کر کے ہمیں اس کے اصل تصور سے بہت دور ہٹا دیا۔ ہمارے ذہنوں میں اسلام کا تصور دوسرے دھرموں اور مذہبوں کی طرح ایک صلح کن اور امن پسند دین کا ہمارے دماغوں میں اٹھا دیا۔ اس کے لیے بڑا جتن کر رہے ہیں ہم، میں سے بڑے دانشور ہیں، بڑی لیپا پوتی کے ساتھ اور ملمہ سازی کا اسلام امن چاہتا ہے، صلح چاہتا ہے، بات ٹھیک ہے، مگر مطلب ان کا یہ کہ مسلمان کمزور رہیں، یہ ہتھیار نہ اپنے پاس رکھیں، جنگیں نہ لڑیں، مسکین بن جائیں، بھکشو کہ جو چاہے ان پر حکومت کرے، جیسے چاہے ان پر گھیرتا رہے، یہ اپنے حجروں میں بند اللہ اللہ کرتے رہے، ہے یہی بہتر، الہیات میں الجھا رہے، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے سبا۔ ابلیسی ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اللہ والوں کو اس سے کیا تعلق، یار کوئی حکومت کرتا رہے، یہ بے سبا دنیا فانی، اس کو دوسروں کی خاطر چھوڑو، تم اللہ اللہ میں لگے رہو۔ کیسی شیطانی چال۔ اب یہ کرتے کیا نا مراد کہ جب دین والے لوگ کمزور ہوتے ہیں اس وقت یہ حجت اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا دین ہوتا، اللہ قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے، زمین و آسمان پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کے ماننے والے اس طرح ہوتے کہ آگ پر لٹائے جا رہے ہیں، اوپر پتھر ان کے رکھے جا رہے ہیں، ان پر آڑیاں چل رہی ہیں، یہ دین سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بے بس ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت تو مسلمانوں کا ضعف، ان کی کمزوری اور مظلومی وہ دلیل بنا دیتے ہیں کہ یہ دین سچا نہیں۔ اللہ کا دین ہوتا تو اللہ اور اس کے فرشتے مدد نہ کرتے، چال سمجھ لیں۔ اور جب مسلمان طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی حکومت بن جاتی ہے اور وہ انہیں کہتا ہے بندے بن جاؤ ورنہ سر اڑا دوں گا، اس وقت یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ دینداروں کا یار خون خرابے سے کیا تعلق، یہ کون سا نبی ہے؟ ماں کانا نبی نہیں کون ایسا جس نے یہ تو نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ زمین میں خون بہاتا پھرے، نہیں، نبی تو مسیح علیہ السلام ہے، نبی رحمت ہے، ادھر تھپڑ مارے دوسرا بھی گار اس کے سامنے، وہ ہے نا سچا نبی، پھر عیسائی یہ کہنا شروع کر دے جہاد کے خلاف کمزوری ہو تو وہ دلیل کہ دین سچا ہوتا تو یہ غالب نہ ہوتا، غالب آئے تو یار یہ جو دنیا کے سیاستدانوں کے طریقے ہیں وہ حکومتیں کرتے پھرتے ہیں، اسلام کا اس سے تعلق نہیں، یہ دین نہیں سچا، یہ جھوٹا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا کہ سن لو اکبر آبادی کی زبان میں کہ جو تحریک، جو عالم دانشور کتاب میں لکھے لیکچر تھے، مگر دین کو غالب نظام کی حیثیت سے پیش نہ کرے کہ مسلمان حکومت کرے گا، ریا بن کر نہیں کہیں رہے گا، اس کو سمجھو یہ قذاق ہے، لصوص الدین، دین کے ڈاکوؤں میں سے، دین کو برباد کرنے کے لیے دشمنوں کا ایجنٹ ہے، مسلمانوں کو کمزور بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان دنیا میں کسی کے ماتحت رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اکبر آبادی مرحوم نے کہا کہ اگر دین کے ساتھ قوت نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ ہے، نہیں مذہب میں غرض زور حکومت ہے، صرف بعض ہے تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ، خیالی باتیں ہیں، دین نہیں۔ دین تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، وہ نظام چلائے گا، جو اس کی مخالفت کریں گے ان کو سزائیں ملیں گی، دنیا میں امن قائم کرے گا اپنے اصولوں کے تحت۔ اس لیے حکومت اسلامی اس کے بغیر دین نام کی کوئی شے، کوئی مذہب ہو سکتا ہے دھرم ہندوازم کی طرح یا عیسائیوں کی طرح، اسلام جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ حکومت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام و سلطان و اخوان توما، قریشی صاحب بیٹھے سارے دوست تلے بند ہے کہ اسلام اور حکومت دو ٹام بہن بھائی جڑوے اکٹھے پیدا ہوتے ہیں پیٹ سے ماں کے، ٹام ہے، لا یسلو واحد منہما الا بالآخر، ان میں سے کوئی بھی درست نہیں ہو سکتا، چل سکتا جب تک دوسرا ساتھ رہا۔ اگر حکومت ہوگی اسلام نہیں، یہی حال ہوگا جو ہو رہا۔ بے لگام دین سے اگر آزاد ہو تو زہر حلال، وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا دریا، یہی قوت دین سے آزاد ہوگی بے لگام تو بالکل ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے زہر حلال۔ اور اگر دین کی حفاظت میں ہوگی، طاقت ہے اگر تمہارے دین کے پاس اوپر اسلام کنٹرول کر رہا کہ ذرا برابر ظلم نہیں تم کر سکتے، وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا دریا، یہی قوت ہر بیماری کا علاج ہے اگر اس کے متحد ہے۔ اس لیے حکومت کے بغیر اسلام نامی کوئی شے نہیں۔ اسلام نے اسی لیے تلوار اٹھانے کی اجازت دی، جنگیں لڑی، تو یہ لوگ کہتے ہیں نبیوں کے کام ہے یہ نہیں رسول اللہ نبی ہو سکتے، یہ تو ایک سیاستدان ہے، حکومت بنانے کی جنگیں لڑی۔ تو اب اس معاملے میں بات یہ ہوئی، اب بھی چلتے ہیں کہ مسلمانوں سے کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہوئی اس کو چھاڑیں گے کہ دیندار ہو، یہ کرتے ہیں وعدہ نہیں پورا کیا، یہ نہیں کیا، پرانی اپنے جرائم چھپائیں گے۔